افطار پارٹیوں کے موقع پر افطاری کا اہتمام کرتے ہوئے اس کا تو اہتمام ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم بلاتے ہیں کہ جو نہیں آنا چاہتے، جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، جن کو افطاری کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو لانے اور بلانے کا تو اہتمام ہوگا، لیکن جو ضرورت مند ہیں جنہیں افطاری کروانی چاہیے ان کو بلانے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ شر الطعام، سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے، وہ ولیمے کی دعوت ہے جس ولیمے کی دعوت میں اغنیاء اور مالداروں کو تو بلایا جائے لیکن فقراء اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ صرف ولیمے کے معاملے میں نہیں ہے، چونکہ ولیمے کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس موقع پر لوگ آئیں میرے پاس، تو اس موقع کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی۔ تو یہ ہر ایک ایسا موقع کہ جس موقع پر انسان یہ چاہے کہ لوگ ہمارے ہاں کھانا کھانے کے لیے آئیں، تو اس موقع پر صرف اغنیاء اور مالداروں کو بلانا اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دینا یہ بہت بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو بلانا چاہیے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں کو بلانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بازار اور مارکیٹ میں اور جن لوگوں کے ساتھ مالی معاملات یا لین دین یا جو زندگی کے معاملات ہیں وہ جن کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بلانا چاہیے، اس کی نفی نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بات ہوگی کہ جی میں باس کو بلاؤں گا، میں فلاں کو بلاؤں گا، اس میں میرا یہ مفاد ہوگا، میں فلاں طبقات کو بلاؤں گا اور فلاں کو نہیں بلاؤں گا، تو یہ جو تفریق ہے، یہ جو غرض ہے، یہ جو مفادات کا تصور ہے، یہ مفادات کا تصور کم از کم روزے کے معاملے میں، کم از کم افطاری کے معاملے میں تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ افطاری اور روزے کے معاملے میں اور اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کے معاملے میں انسان کو عمومی انداز اختیار کرنا چاہیے۔